حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا الإنسان شرفه وعلى سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على السابقة بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على رسول المصطفى حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لقائه غالب على كل غالب مطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا آمين يا رب العالمين اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت لعن الله قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لعن الله قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لعن الله قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنز المخفية صلوات بجبر محمد وعلى محمد علیہ السلام کل میں نے وقت کی اہمیت اور عظمت کے سلسلے میں کچھ گزارش کی تھی اور مدرسہ باب الحسین کے بارگاہ حسینی میں مجلس اپنے وقت پر شروع ہو چکی ہے یہاں کے بعد بھی شاید کوئی مجلس ہے پروردگار تمام عزاداروں کی عزاداری اور کوشش و کاوش کو قبول فرمائے اور پوری دنیا کے یہاں سے لے کر کے پوری دنیا جہاں جہاں کے اہتمام فرش ادائے حسینی کرنے والے ہیں پروردگار ان سب کو شاد و آباد رکھے اور تمام عزاداروں کو عزاداران حسین علیہ السلام تمام افراد بلیہ ترجیح سماوی سے پروردگار تحفظ عطا فرمائے اور وہ بد نصیب جو عزاداری نہیں کرتے یا عزاداری میں کسی طرح کے رکاوٹ بنتے ہیں اگر لائق ہدایت ہوں تو اللہ ان کی ہدایت فرمائے ورنہ انہیں نیست و نابود فرمائے عظمت عزاداری اہمیت عزاداری اہتمام عزاداری تقدس عزاداری استمرار عزاداری فرش ادائے آقا عبداللہ حسینی اس کے لیے کبھی بھی کوئی بھی شاید میں نے پچھلی مجلسوں میں عرض کیا ہے کسی نے کبھی کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرے اس لیے کہ وہ عزاداری کو نہیں روک رہا ہے وہ اللہ سے بغاوت کا اعلان کر رہا ہے عزاداری
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یہ انسانوں کی کوششوں سے نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی عنایت سے ہو رہی ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے اور ہم اہتمام کر رہے ہیں تو عزاداری ہو رہی ہے، ہم فرش بچھا رہے ہیں تو بچھ رہا ہے، نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عزاداروں کے بھروسے نہیں ہے، اور عزاداروں کی جو تمام تر وہ خوش نصیب جو اہتمام اعضاء میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، یہ عزاداری کا اہتمام نہیں کرتے، اپنی خوشحالی کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ خوشحالی صرف دنیاوی ہی نہیں ہے، اخروی اہتمام بھی ہے۔ کبھی کبھی امتحانات ہوتے ہیں تو لوگ اچھا خاصا کاروبار ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر اس امتحان میں لو لگائے رہے اور دوری اختیار نہ کی تو چند دنوں کا امتحان ہوتا ہے، پھر بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں اور مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کہ جو کبھی کسی لائق نہ تھے، انہوں نے اپنا رشتہ عزاداری سے جوڑ لیا اور خلوص سے عزاداری برپا کرنے لگے، ایک گلاس پانی سے۔ ان کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کثرت نہیں دیکھی جاتی، خلوص دیکھا جاتا ہے۔ آپ کسی کام کے لیے کتنے مخلص ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری مثالیں ہیں، کتنی مثالیں دی جائیں گی۔ ایک ایسے ہمارے جاننے والوں میں ایک ارب پتی، پتہ چلا صاحب وہ کسی نے 4 لاکھ، کسی نے 50 لاکھ، کسی نے 20 لاکھ، کسی نے 2 کروڑ، کسی نے کچھ کاروبار تھا، لین دین تھا، لیکن وہ سب ڈوب گیا۔ دینے والوں نے دینے سے منع کر دیا، تباہ ہو گیا۔ ایک بڑے شہر میں بڑا بزنس کر رہا تھا، حد ہو گئے کہ جس گھر میں تھا وہ گھر بھی نہیں رہا، چھوڑ کے اپنے وطن واپس آنا پڑا۔ وطن آ کر کے پوری دنیا سے کٹ رہ گیا۔ خوشحالی میں سب اپنے ہوتے ہیں، بدحالی میں اپنے بھی غیر ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں اگر کوئی اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھے جو کائنات کے مالک ہیں، پھر پوری دنیا کا رشتہ ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ چند دن کی دقت تھی، گھر پہ آیا، روز کا معمول تھا، شام کو جیسے تیسے اپنا جو کچھ بھی کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا اپنے بچوں سمیت، لیکن شام کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو، اہلیہ اور بیٹی کو بٹھا کر کے مصائب کربلا پڑھتا تھا، ایک گلاس پانی تورک پر رکھتا تھا، ایک گلاس پانی تورک پر رکھتا تھا، اور بیٹھ کے جتنا بھی کچھ اشعار مرثیہ وغیرہ کے مصائب کو پڑھ کر کے مجلس تمام ہوتی تھی، وہ ماتم کر لیتے تھے، اور وہ سلسلہ چند دن یہ سلسلہ چلا۔ عام حالات میں اگر اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ٹائم، کچھ وقت لگ جائے، لیکن اگر اس امتحان کی حالت میں اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے انسان رجوع کر لیتا ہے تو پھر پروردگار سے بھی دیکھا نہیں جاتا۔ چند دن گزرے تھے کہ وہ جو ایک ایک جگہ کے ایک ایک فیکٹری اور ایک ایک میل کے مالک، مینیجر، وہ سب اپنا لے دے کے بھاگ گئے تھے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک ایک مینیجر پتہ چلا کہ بھاگے ہوئے پیسے اور ڈوبے ہوئے پیسے سمیت ہم گئے تھے ان سے مانگنے کے لیے، اتنا مل گیا، لے کے آ رہے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں، وہ لے کے آ رہا ہے۔ پتہ چلا پھر اس کے بعد تو ایسی آبادی ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ پتہ نہیں کتنوں کا ہو گیا۔ یہ کس کی برکت سے؟ خلوص کا ایک گلاس پانی، خلوص کا ایک گلاس پانی۔ تو ان کے یہاں آپ کے بہت بڑے
جو بھی ٹھیک ہے، نہیں آپ کے پاس، یہ بھی سمجھ لیجیے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے پانی، اور اگر ہے تو پھر یہ کہہ رہے جب اتنے ہی میں کام ہو جائے تو کیا ضرورت ہے زیادہ کرنے کی؟ اگر اتنے ہی میں کام چل جا رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر لیا بانٹ کے ہی کام چل جا رہا ہے، عزادار تو آئیں گے، تمہاری لیا نہیں دیکھیں گے، مجلس تو ہو جائے گی، تبرک لے کے چلے جائیں گے، لیکن تمہاری نیتیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اسے لیا کے بارے میں نہیں پتہ ہی صلوات بھیجے پر محمد جیسا یہ پوچھ لینا چاہیے پہلے کس کو کیا کہتے ہیں. جزاک اللہ. پر وہ پرمل ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہم روز 2-4 دیگ چڑھائیں مولا کے نام پر، اور بعد ہم پرمل بانٹے. تو وہ تو دیکھ رہے ہیں ہم نے دیا اس کو اتنا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. اگر یہ ایسے رہا ہے اس کا مطلب یہ امین نہیں، یہ خائن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. امین نہیں ہے، خائن ہے، اور خائن کے پاس امانت بہت دن تک نہیں رہتی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس لیے اپنی اوقات سے زیادہ اگر چاہتے ہو اوقات سے زیادہ ان سے پانا تو اوقات سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کوئی بھی آج تک، اچھا بتائیے ہر سال مجلسیں کرتے ہیں آپ لوگ سبھی، خرچ تو ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ خرچ ہو ہی رہا ہے، سب کر رہے ہیں، اپنے حسب اوقات کر رہے ہیں، حسب حیثیت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں. لیکن ہے کہ کیا کرتے کرتے غریب ہو گئے. کوئی غریب ہوا کرنے والا، کوئی ایک آدمی پوری بستی میں بتا دینا کہ جس نے مجلس کر کے مجلس کی اور غریب ہو گیا ہو. مجلس کی اور خدا نخواستہ غریب ہو گیا ہو، کوئی ایک ایسا انشاءاللہ پوری کائنات میں نہیں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات میں ملے گا. اور یہ حوصلہ ضرور ہوگا، جیسے جیسے جامع اعضا ہم سے رخصت ہوتے ہیں ہمارے دل میں حسرت کیا رہتی ہے، جیسا کرنا چاہتے تھے ویسے نہیں کر پائے. انشاءاللہ آئندہ زندہ رہیں گے، آئندہ سال موقع ملا تو اس سے بہتر کریں گے. یہ پہلا عمل ہے جس کے لیے آئندہ بھی حوصلہ ہوتا ہے کرنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک کوئی بھی نہ ملا کہ اب کی بار ہم نے 50,000 محرم میں ایام اعظم میں خرچ کر دیے، کمر ٹوٹ گئی اور غربت آ گئی، اب آئندہ دیکھیں گے. اس میں تو یہاں آج جس کو لذت مل گئی ہے وہ قرض لے کے کرتا ہے. پتہ ہے معصوم نے فرمایا قرض لے کے تو کرے گا، ادا ہم کر دیں گے. تو جان محترم، یہ عزاداری آقا عبداللہ علیہ السلام کسی انسان کے ذریعے سے قائم نہیں ہے، یہ اللہ نے اسے قائم کیا ہے، قائم کرایا ہے، قائم رکھے گا. اور کہاں کہاں تک کتنا وسعت ہوگی اس کی، اب اسی بستی سے لے کر کے پوری دنیا کے جہاں جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہو آپ پتہ لگا لیجئے. آج سے 20 سال پہلے اس بستی میں کتنی عزاداری تھی اور آج کتنی عزاداری ہے. بڑھی ہوئی ملے گی، گھٹی ہوئی نہیں ملے گی. تو یہ بڑھی کیسے؟ عزاداروں سے بڑھی، یہ اللہ کی عطا سے بڑھی، اس کی تائید سے بڑھی، اس کے منشا سے بڑھی، اس کے ارادے سے بڑھی. اس لیے کہ پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن میں ایک فقرہ آج تک موجود ہے، پڑھنے والے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ آ کے مائک لگا کے ذکر نہیں کرے گا کہ تم نے ہمارا ذکر کیا ہے اس لیے ہم تمہارا تذکرہ کر رہے ہیں. نہیں نہیں، جس نے جتنا ذکر کیا ہے اللہ اتنا اس کا ذکر کراتا ہے. اللہ اتنا اس کا ذکر کراتا ہے. نبی آدم نے 700 سال اللہ کا ذکر کیا تو ہم مجلس حسین میں آدم کا تذکرہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نو نبی اللہ نے اللہ کا تذکرہ کیا، ہم ان کا تذکرہ مجلس حسین میں کر لیتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اذکروا ادریسا، یاد کرو تذکرہ کرو ادریس کا. تذکرہ ہو رہا کہیں؟
قرآن پہ عمل کرو. گلے لگا لینے کا نام نہیں ہے ایمان. قرآن پڑھ لینے کا نام نہیں ہے ایمان اسلام. قرآن پڑھو, اس پہ عمل کرو. قرآن پڑھو, اس پہ عمل کرو. وَاذْكُرُوا إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تذکرہ کرو اسماعیل کا, وہ ایک سچا نبی تھا. وہی اسماعیل ذبیح اللہ سے ہٹ کے بھی اسماعیل تھے, نبی اللہ. وہ ایک سچے نبی تھے, تذکرہ کرو ان کا. وَاذْكُرُوا کے نام سے آپ کو یہ جتنے انبیاء ہیں 26 نبیوں کے تذکرے. قرآن یہ احسان ہے. اب آپ عبداللہ حسین سنیں گے. قرآن مجید 73 فرقے پڑھ رہے ہیں, اور قرآن مجید میں حکم دیا جا رہا ہے تذکرہ کرو, ذکر کرو. آدم کا, نوح کا, ادریس کا, یحییٰ کا, زکریا کا, سلیمان کا, داؤد کا, موسیٰ کا, عیسیٰ کا, ان کا ذکر کرو, تذکرہ کرو. کہیں تذکرہ ہو رہا ہے؟ 73 فرقوں میں آپ گھوم ٹہل کے پتہ لگا لیجئے, کہیں ہو رہا تذکرہ؟ نہیں ہو رہا. تو مسلمان کس بات کے ہو؟ کیوں پڑھ رہے ہو قرآن؟ میں کس بات کے مسلمان ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے تذکرہ کرو, اور تم پڑھ کے چوم کے رکھ دے رہے ہو. تو چوم کے پڑھنے کا نام تھوڑی ہے. قرآن پڑھو, اس پہ عمل کرو, تذکرہ کرو, ذکر کرو. ایک بڑا سا مائک لگاؤ, چاروں طرف پورے گاؤں کے چاروں طرف ہارن رکھو اس کے. ایک سینٹر پہ عظیم الشان شامیانہ لگاؤ اور بلاؤ لوگوں کو, اے لوگوں آؤ, مجبوری ہے, قرآن پہ عمل کرنا ہے. قرآن نے کہا ہے تذکرہ کرو آدم کا. آؤ, آج تو آدم کا تذکرہ ہوگا. ابا ہیں, ابو البشر ہیں, کچھ تو حق پدری ادا ہو. اللہ بھی حکم دے رہا ہے, آ جاؤ, ذکر ہوگا. آ رہا ہے کوئی؟ ہو رہا کہیں؟ کر رہا ہے کوئی؟ نہیں. وہ کہاں گیا قرآن؟ ادریس کا تذکرہ ہوگا, آ جاؤ. اللہ نے اسے بلند کیا, بڑا عظیم الشان نبی تھا. اس نے یہ سب طریقہ سکھایا, اس نے لکھنے کا سلیقہ سکھایا, کپڑا سلنے کا سلیقہ سکھایا, اور یہ طریقہ سکھایا, وہ طریقہ سکھایا. بڑا پیارا نبی تھا, بڑا اپنے امت میں محبوب نبی تھا حضرت ادریس. آ جاؤ, ان کا تذکرہ ہوگا. اللہ کا نبی ہے, لائق ذکر تھے, اس لیے اللہ نے ان کا نام قرآن میں رکھا اور ہم کو حکم دیا ان کا تذکرہ کرو. ہو رہا 73 فرقے ہیں. بھئی تو قرآن کس لیے ہے؟ یہ رٹا مارنے کے لیے ہے, ثواب لوٹنے کے لیے ہے. ثواب لوٹ رہے ہو, لوٹو. تو یہ ثواب لوٹنے کے لیے نہیں آیا, یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے. کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے, آئین ہے, دستور ہے, سمویدھان ہے اسلام کا. اسے پڑھو, پڑھ کے عمل کرو. پوری دنیا میں ڈھونڈ آؤ, جتنے بھی تذکرہ کرنے کا حکم ہے کہ ذکر کرو, یاد کرو, ذکر کرو, یاد کرو, ذکر کرو, یاد کرو. کہیں نہ کوئی یاد کیا جا رہا ہے, نہ کہیں کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. 73 فرقے ہیں, 73 کا دعویٰ ہے. قرآن ہمارے پاس ہے اور قرآن سب پڑھ رہے ہیں, لیکن عمل کوئی نہیں کر رہا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ قربانی امام حسین کے نتیجہ. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی, صرف اسلام کو زندہ نہیں دیا, نبیوں کو بھی زندہ کر دیا ہے. کہ لوگ آئیں گے, فرش بچھے گا ہمارے نام پر, لوگ آ کے بیٹھیں گے ہمارے نام پر, وہاں سنایا جائے گا, آدم کا ذکر ہوگا, نوح کا تذکرہ ہوگا, ابراہیم کی باتیں ہوں گی, اسماعیل کی قربانی یاد کی جائے گی. یہ ساری باتیں مجلس میں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کا تذکرہ کرو. کسی کے پاس کوئی اسٹیج نہیں ہے. حسین نے کہا ہم عطا کریں گے, ہم ان کو زندہ رکھیں گے, اس لیے کہ جو جس کا وارث ہوتا ہے وہ اس کو زندہ رکھتا ہے. اسی لیے ہم سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں آدم کے وارث حسین سلام, نوح کے وارث حسین سلام, ابراہیم کے وارث حسین سلام.
قرآن پہ عمل کرتی ہے. ہم ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ ہم قرآن والے ہیں. ڈھنڈورا نہیں پیٹتے. ہمیں یاد ہے ہم میں ہوتے ہیں ان میں حافظ نہیں ہوتے. خدا کا شکر ہے رٹا والا نہیں ہوتے ہمارے ہاں معجزاتی حافظ ہوتے ہیں. معجزاتی حافظ ہوتے ہیں. الٹا سنو, پیچھے سے سنو, یہاں سے سنو, بیچ سے سنو, یہاں کسی اور سے پوچھ لو, رک جاؤ تھوڑا سا اس کو ڈسٹرب کر دو کہ تو پڑھو تو کہے گا رکو, پھر رکو, پیچھے مڑے گا اور پیچھے دوہراتے ہوئے پھر آ کے تار جڑے گا. ہمارے ہاتھ 5-5 برس کے بچے, ان سے پیچھے سے سنو, آگے سے سنو, بیچ سے سنو, یہاں سے سنو, وہاں سے سنو. جی اچھا, بات آئی گئی ہے قرآن کے تو ایک سوال اور کر لیں آپ سے. قرآن مجید معجزہ ہے؟ سب لوگ بتاؤ, معجزہ ہے نا؟ سچی پکی بات؟ اگر نہ مانے تو گئے. زبردستی کو منوانا ہے یہ اللہ کا. جی جی, اللہ نے تو کہا اللہ کلام میں معجزہ ہے, لیکن ہمارا ماننا اس وقت زبردستی والا ہے, تھوپا ہوا. مان, معجزہ مان, نہیں مانے گا اسلام میں نہیں رہے گا. ارے باپ رے, معجزہ ماننا مجبوری ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا ہے. بڑے سے بڑے حافظ کو ڈاکٹر کے پاس بیٹھے دیکھا, بڑے سے بڑے مولوی کو حافظ کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے. قرآن شفا ہے نا؟ شفا صحیح. ہمارے یہاں تو وہی استعمال ہوتا ہے جب کوئی مرنے لگتا ہے تو سورہ یاسین پڑھو یا آر یا پار, یا تو بچ جائے گا یا نکل لے گا. سورہ یاسین پڑھو. اور قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم شفا ہیں, ہم تو شفا حاصل کرو. قرآن دعویٰ کر رہا ہے کل ما بہ الموتیٰ, اس سے مردے بلوائے جا سکتے ہیں, ہے نا؟ قرآن معجزہ ہے, اس سے مردے بول رہا کہیں بلواؤ. ہے کوئی مطلب عوام میں نہیں کوئی بڑا مولوی مفتی حافظ مر جائے, قرآن نہ جھوٹا ہو, اٹھ بول, بولے گا کیوں؟ پورا قرآن کنٹھست کر لیا ہے, یہاں اوپر سے پڑھ کے اس کو یاد کرا رہے. قرآن کہہ رہا ہے کل ما بہ الموتیٰ. ارے کافر سنیں گے بے عزتی ہوگی. قرآن سے مردہ بلایا جا سکتا ہے, بول, بولے گا؟ بول رہا ہے مردہ. قطعت بہ الارض, قرآن کے ذریعے سے زمین طے کی جا سکتی ہے. جی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی زین پور میں بیٹھے ہیں, علی جی پہنچ گئے ہم دلی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حج کا سیزن آ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تیاری کیا؟ ہمارا تیار ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو حج پہنچ گئے, مدینے مکے. دعویٰ ہے قرآن کا, معجزہ ہے, کرو اسے, ہونا چاہیے. وکیل صاحب سیرت البہ الجبال, اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. دہرادون میں بہت دن رہ لیا, اب چلو یو پی میں ادھر آؤ, اب چلو لکھنؤ میں آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, چل چل آ جا, پہاڑ چلاؤ. چل رہا ہے, چل رہا ہے پہاڑ, بول رہا ہے مردہ.
طے ہو رہی ہے زمین، مانو معجزہ، مجبوری ہے، انکار نہیں کر سکتے، ہے نا؟ کتنے بے بسی کا ایمان ہے مسلمان کا، ہے کیا کرے، ہو کچھ نہیں رہا، ماننا ضروری ہے معجزہ، معجزہ ہے، انکار نہیں کر سکتے، انکار کیا تو گئے، رہنا ہے تو کہو معجزہ، ہو یا نہ ہو، یہ تو زبردستی والا ہے بھائی، کوئی راستہ نکالو نا آپ لوگ، بھیا ایمان بھی رہ جائے معجزہ بھی ہو جائے، ایمان بھی رہ جائے معجزہ بھی ہو جائے، لیکن نہ مردہ بولا، نہ زمین طے ہوئی، نہ حافظ ڈاکٹر کے ہاتھ اٹھا، آپریشن ہو گیا، شفا نہ پایا، پہاڑ نہ چلا، کچھ بھی نہ ہوا، معجزہ ہے۔ دوسری قوم کا آدمی اگر آپ سے پوچھے، آج کل قرآن پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں نا، ابلیس کی اولاد پیدا ہو گیا ہے، خدا کی لعنت ہو، اچھا گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا تو گھر والوں نے کیوں چھوڑا؟ گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارا نہیں تھا، کسی بزرگ کی غلطی کی نتیجہ ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ ایجان محترم، قرآن مجید دوسری قوم کے لوگ، دوسرے افراد بھی پڑھتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ بھیا تمہاری کتاب الہی کتاب ہے، الوحی ہے، سب سے بڑی ہے، صحیفوں کی سردار ہے، آخری نبی پہ نازل ہوئی، اور یہ ہے اور ایسے اور ویسے ہے، اور بڑے بڑے کام کی باتیں بھی ہیں، لیکن اس میں چند دعوے ہیں آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ اگر اس کا دعویٰ صحیح ہوتا تو کسی بھی حافظ، مولوی، مولانا، قاری کو ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے نہ دیکھتے، ہلکا سے بخار ہے تو ڈاکٹر، ڈینگو ہے تو ڈاکٹر، اور یہ کووڈ ہے تو ڈاکٹر، وبا ہے تو ڈاکٹر، فلاں ہے تو ڈاکٹر، سب ڈاکٹر۔ تو یہ ڈاکٹر کے پاس مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے، توہین قرآن ہے۔ یہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے مجبوری، مجبوری اس لیے ہے کہ قرآن کو لے تو لیا، لیکن جیسے دیا تھا ویسے نہیں لیا، جیسے دیا گیا تھا ویسے نہیں لیا۔ اب آپ کے سارے سسپنس دور ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی اللہ، ان کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، بہت سارے معجزے تھے، ایک معجزہ لاٹھی والا۔ لاٹھی سمجھتے کچھ اور کہتے ہیں یہاں، سوٹا، ڈنڈا، لاٹھی سمجھتے ہیں، لاٹھی، عصا، ٹھیک ہے، عصا کا معجزہ دیا اللہ نے، اور پتہ چلا اللہ نے کہا جاؤ بہترین اسلحہ دیا ہے، اب بڑے سب سے بڑے والے ظالم کے یہاں جاؤ۔ پہنچ گئے حضرت موسیٰ، اور وہاں پر ادھر سے 70,000 جادوگر، انہوں نے رسیاں چھوڑی، لوگوں کی نظروں میں سانپ، جادوگروں کی نظر میں رسی۔ جادوگر اپنے جادو کی حقیقت کو جانتا ہے، تو چل تو رہی ہے رسی، لوگوں کی نظر میں سانپ، میدان پورا بھر گیا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ عصا ڈال دے، عصا ڈال دیا۔ عصا نے کیا کیا؟ عصا ہی نہیں بنا، وہ صاحب لپٹ لپٹ کے سارے لوگوں کی نظروں کے سانپ، جادوگروں کی نظر کی رسیاں۔ یہ جادوگر ایمان کیوں لیا ہے؟ اسی لیے کہ اپنے جادو کا حقیقت سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ جو اس وقت دوڑ رہا ہے میدان میں، اگر یہ جادو ہوتا، جب تک تو لاٹھی تھا تو لاٹھی ہے، لیکن اب یہ اژدہا ہے، اور یہ ایسا اژدہا ہے جو لوگوں کی نظروں کا سانپ بھی ہماری نظروں کی رسیاں بھی کھا رہا ہے، کھا جا رہا ہے، کھا لیا۔
او صاحب 70,000 رسیاں کھا گیا. 70,000 رسی کا ٹرک میں رکھ کے رکھ دیکھو. 70,000 رسیاں کھا گیا. اور کھانے کے بعد جیسے ہی جناب موسیٰ نے ہاتھ رکھا پھر وہ وہی لاٹھی. یہ 70,000 رسیاں کہاں گئیں؟ کہاں گئیں؟ یہ مامون لعنتی کے دربار میں جب صاحب کن نے مجمع نہیں پہنچا. سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتے ہیں ہم، آخری سے پہلے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. انما امرہ، بے شک جب اس کا امر، یعنی وہ نہیں. کاش کی بات پہنچ جائے. انما امرہ، بے شک اس کا امر وہ نہیں، جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کے ہونے کا، کسی شے کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے. کون؟ اللہ نہیں، اس کا امر. جذبہ ایمانی اگر ہے تو بیدار ہو کے سننے لگا. اللہ اب تک ترجمہ سنتے ہوگے. اللہ ایسا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. قسم خدا کی اللہ کی توہین ہے. قسم خدا کی اللہ کی توہین ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شے کے بارے میں پہلے ارادہ کرے پھر کہے تب وہ شے ہو. اللہ نے کائنات کو اپنے ارادے سے خلق کیا ہے، حکم کن سے نہیں. کن والے بندے اور ہیں، کن والے بندے اور ہیں. اس لیے اس نے کہا جب اس کا ارادہ، جب اس کا امر ارادہ کرتا ہے کسی شے کے ہونے کا تو بس وہ شے ہو جاتی ہے. اب امام رضا نے قالین پہ بنے ہوئے شیر کو دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کن اسدن، ہو جا شیر، ہو جا شیر. کن کہا فیکون اسدن، بس ہو گیا شیر. اب سمجھ میں آیا؟ کن کا مالک اللہ نہیں ہے، امر اللہ کن کا مالک ہے. انہوں نے کہا ہو جا، شیر ہو گیا. خود حضرت ساحر، کھا لے جادوگر کو. ایک قطرہ خون بھی نہیں گرنے دیا، نگل لیا. وہ بے ہوش ہو گیا. مامو ہوش میں آیا. مولا نے اس سے کہہ دیا شیر کو پھر جا، پلٹ جا اپنی جگہ. پھر جا کے تصویر بن گیا. اب مامون نے کہا فرزند رسول غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، خطا ہو گئی، سمجھ نہیں پائے. مولا وہ میرے جادوگر کو واپس کر دیجئے. مولا نے فرمایا اگر موسیٰ کے عصے نے جادوگروں کی رسیاں واپس کی ہوتی تو یہ میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو واپس کر دیتا. اب یہ واقعہ بھیا موسیٰ والا واقعہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 2.5 من کا جادوگر اور وہ تصویر کا شیر کھا لے اور جا کے تصویر بن جائے تو وہ جادوگر کہاں گیا؟ قرآن کے پڑھنے والوں، وہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کے عصا کی رسی اور جس دن وہ رسی مل جائے گی ہم تمہیں جادوگر دے دیں گے. یہ لو. اچھا ٹھیک ہے، معجزہ تو ابھی رکا نا اپنی جگہ پر. قرآن معجزہ ہے نا. ایمان کمزور نہ کرو، ہم بولو نہیں ہے قرآن معجزہ. سنیے، موسیٰ کا عصا معجزہ ہے نا، کوئی انکار نہیں.
اچھا یہ سب نپٹ گیا، ساحر ایمان لے آئے، سب کچھ ہو گیا۔ اب فرعون نے دیکھا کہ اب حالات ذرا سا اپنے خلاف ہیں، تو اگر فرعون نے کہا اچھا بھائی موسیٰ جو ہوا سو ہوا، ہر وقت کا فرعون یہی کہتا ہے ہارنے کے بعد، جیسے مامون نے کہا موسیٰ جو کچھ ہوا سو ہوا، ذرا تمہاری لاٹھی دیکھے ہیں تو بڑے کمال کی ہے۔ فرعون لاٹھی لے لے، یاد رکھے گا ایک ایک لفظ پر اگر غور کیجیے گا تو مزہ آئے گا۔ فرعون لاٹھی لے لے اور لینے کے بعد چپکے سے کہے اژدہا بن جا موسیٰ کو کھائے، اژدہا بن جا موسیٰ کو نہیں کسی کو کھا لے، بن جا، اپنی خدائی چمک جائے گی تھوڑی سی۔ اگر فرعون لاٹھی لے کے کہتا رہے کہ بن جا بن جا تو بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ کیا معجزہ ختم ہو گیا؟ یار میں نے ساری باتیں کہہ دی، کیا معجزہ ختم ہو گیا؟ معجزہ نہیں ختم ہوا، معجز نما ہے عصا، ہاتھ بدل گیا۔ رسول نے کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، لوگوں نے قرآن لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اب نہ مردہ بولے گا، نہ پہاڑ ہلے گا، نہ زمین طے ہوگی جب تک عالم قرآن نہ آ جائے۔ بہت اچھی مثال ہے، واہ 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 واہ۔ ہے قرآن معجزہ، معجزہ ہوگا قرآن کا جب وارث قرآن آ جائے گا تو جانے دو زمینیں طے ہوں گی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کچھ، گھر سے نکلو گے مکے میں آئے گا، جبریل آواز دے گا وارث محمد آ گیا، مومن گھر سے باہر پہلا قدم رکھے گا، دوسرا قدم اس کا مکے میں ہوگا۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد علیہ السلام۔ اب آئے ہو ختم ہو گیا مسئلہ۔ عزیزان محترم آنے تو دو وارث قرآن کو، آئے گا آئے گا، قرآن معجزہ دکھائے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس سے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، زمین طے ہوتی ہے، پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، کچھ ہو رہا ہے؟ معجزہ ماننا مجبوری ہے، زبردستی کے معجزہ مانو، نہ مانو تو گئے۔ یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ جیسے موسیٰ کے ہاتھ سے فرعون نے عصا لے لیا ہے، ویسے ہی غاصبان نے قرآن لے لیا، دعویٰ تو کیا حسبنا کتاب اللہ، لیکن ان کے چہرے کی نقاب شہزادی نے کھینچ لی وراثت پہ 14 آیتوں پڑھ کر کے کہ جب تم 14 آیتیں نہیں سمجھتے پورا قرآن کیسے سمجھو گے؟ پورا قرآن کیسے سمجھو گے؟ اس لیے جو حقیقی وارث ہے قرآن کا وہ آئے گا تو صرف قرآنی معجزہ نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا اس سے معجزہ صادر ہوگا۔ جبریل مکے میں آواز دے گا، مومن ہندوستان میں ہوگا، گھر سے قدم نکالے گا پہلا، دوسرا قدم مکے میں ہوگا۔ یہ اس وقت قرآن کی تفسیر ہوگی، قطعت بہ الارض، یہ زمین طے کی جا رہی ہے، کس کے ذریعے سے؟ وارث قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وارث قرآن آ گیا، وقت ختم ہو گیا۔ وارث قرآن آج صرف وہ قرآنی کا وارث نہیں ہے، وہ اپنے اجداد کے غم کا بھی وارث ہے، اور سب سے زیادہ تو اس جد مظلوم کا کہ جس کے ایک ایک لمحے کی زیارت کو، ایک ایک لمحے کی مصیبت کو زیارت کی شکل میں نقل کیا۔ اس وارث قرآن نے معلوم ہے امام زمانہ علیہ السلام کو کس کس نے کب کب یاد کیا ہے،
شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا بی بی جب بھرے دربار میں جھوٹوں اور کذاب کے ذریعے سے جھٹلائی گئی ہیں تو بی بی نے مڑ کے در مسجد کی طرف قدم بڑھایا تو ایک جملہ کہا، میرے لال مہدی کہاں ہو، میرے لال مہدی کہاں ہو، مجھے جھٹلا دیا گیا، مجھے جھٹلا دیا گیا۔ بی بی نے اس لمحے میں یاد کیا، امام زمانہ فریاد کرتے ہیں جد مظلوم زمانے نے پیچھے کر دیا ورنہ آپ پہ قربان ہو جاتا۔ ایک ایک لمحے کو سلام کیا، ہائے میرا سلام ہو ان ننھے ننھے بچوں پر کہ جو خالی کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے پانی کا انتظار کر رہے تھے، ہمارا سلام ہو۔ مولا سلام کرتے ہیں، جزاکم اللہ جزاکم اللہ سہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے سپاہی غم اہل بیت کے۔ عشرہ گزر گیا، 5 دن ہماری زندگی سے یہ گزر گئے۔ کتنا پرسہ ہم دے پائے ہیں اس کا اندازہ ہم خود لگائیں کہ کیا کوئی حق ادا ہوا ہم سے؟ کیا ہم نے شہزادی کو رومال کو خالی تو نہیں واپس کیا؟ کیا امام زمانہ سے ہم سرخرو ہوئے؟ کیا امام زمانہ ہم سے راضی ہوئے کہ یہ عزادار ہمارے پرسہ دینے کے لیے؟ ہر کوئی بھی کہیں بھی پرسہ دینے کے لیے جاتا ہے تو اگر وارث ہوتا ہے تو پرسہ دینے میں اچھا لگتا ہے، ورنہ آدمی دروازے پہ گیا اور تھوڑی دیر بیٹھا اور چلا گیا، اسے خبر ملے گی کہ کوئی پرسہ کے لیے آیا تھا۔ لیکن جب وارث موجود ہے، ہر جگہ پرسہ لینے کے لیے آتا ہے، تو آقا امام زمانہ یہ مومنین پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اجڑنے کا پرسہ، بچوں کے لطش کی صدائیں بلند کرنے کا پرسہ، بیویوں کے کلیجے دہلنے کا پرسہ۔ اجرکم اللہ۔ معلوم ہے آج 5 تاریخ ہو گئی، 4 تاریخ کو کربلا کئی مرتبہ دہلی ہے، کئی مرتبہ۔ شمر لعنتی جب آیا ہے لشکر لے کر کے نا، اس نے اتنی مرتبہ کربلا کے زمین کو دہلایا، معلوم ہے اپنے سپاہیوں سے کہا اتنے تیزی سے گھوڑے دوڑاؤ کہ خیموں میں بیٹھی ہوئی بیویاں ڈر جائیں، عزاداروں خیموں میں رہنے والے بچے سہم جائیں۔ ظالم گھوڑے دوڑاتے تھے ایسے کہ زمین کربلا ہلتی تھی۔ شہزادی پوچھتی تھی بھیا حسین کس کا لشکر آیا؟ کہا بہن یہ شمر کا لشکر آیا ہے، یہ ملعون گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ پھر معلوم ہے اس ملعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا تلواریں ٹکرائی جائیں، تلواریں ٹکرائی جانے لگیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی آواز سے بچے سہم جائیں۔ ہر وہ انتظام ملائن کر رہے ہیں کہ جس سے خوف مسلط ہو، لیکن ایک جملہ، شام غریبہ میں بیویاں صرف اس لیے چپ کرائی گئیں آگ لگا کے کہ میرے ساتھ لائن نے کہا جب تک عباس زندہ تھے ہم سوئے نہیں، ہم سوئے نہیں۔ یہ ظالم گھوڑے دوڑا دوڑا کے خوف پیدا کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں عباس زندہ ہے، عباس علیہ السلام موجود ہیں۔ جب لشکر پہ لشکر کے آنے کی خبر ملی تو مولا مظلوم سے شہزادی نے فرمایا، ہر بار جب لشکر آتا تھا زمین ہلتی تھی، بھیا کس کا لشکر آیا؟ بہن یزید کا لشکر آیا ہے، یزید کی فوج کا لشکر آیا، یزید کی فوج کا لشکر آیا۔ بے چین ہو کے شہزادی نے کہا بھیا تیرا کوئی نہیں ہے کہ تو بلا لے؟ اپنے بھائی کی غربت کو محسوس کیا، بھیا کوئی نہیں کہ بلا لے؟ ہاں بہن۔ مولا نے خط لکھا، بھیا کس کو لکھ رہا؟ اپنے بچپن کے دوست حبیب کو لکھ رہا، حبیب کو خط لکھا مولا نے۔ شہزادی نے فرمایا بھیا بس اس میں 1 سطر اور بڑھا دینا، یہ لکھ دینا کہ میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ عزاداروں
امام مظلوم نے خط لکھا، قاصد کو بلایا، خط کوفے پہنچا، دخل بات کیا، حبیب نے خط دیکھا، آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھنے لگا، جیسے جیسے پڑھتا جا رہا، حبیب میں کربلا آ گیا ہوں، حبیب میں درغ اعظم میں گر گیا ہوں، حبیب فرات کے کنارے سے ہمارے خیمے ہٹائے جا چکے ہیں، اے حبیب ہمارے خیموں کا پانی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، حبیب لشکر یزید کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آخر میں حبیب آنے میں دیر نہ کرنا ورنہ تم اپنے دوست کو نہ پاؤ گے، اور آخری سطر حبیب کربلا میں تنہا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ حبیب نے خط کو آنکھوں سے لگایا، واہ غربتا واہ مصیبتا، روتے ہوئے اہلیہ نے پوچھ لیا کس کا خط ہے؟ کہا فرزند رسول کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مدد کے لیے بلایا ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ خط کا مضمون پڑھ کے سنا دیا۔ مومنہ بے چین ہو کے کھڑی ہو گئی، زور دے کے پوچھتی حبیب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سوچ رہے ہو؟ اپنے ارادہ سے آگاہ کرو، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں، کوفے کے حالات ایسے ہیں۔ اس مومنہ نے سر سے چادر اتاری، حبیب چادر اوڑھ لو، میں جا رہی ہوں، ارے فرزند زہرا غربت میں تمہیں یاد کر رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اے مومنہ تجھے شہزادی جزا عنایت ہے۔ غلام کو بلایا، گھوڑا حوالے کیا، جا ہمارے مزرعہ پہ لے جا کر کے اس گوشے میں کھڑا ہونا، پہرا لگا ہوا کوفے کی چاروں طرف۔ غلام لے کے چلا گیا۔ جناب حبیب بچتے بچاتے پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ تو معلوم ہے غلام گھوڑا پیر پٹک رہا ہے، غلام اس کی گردن پہ تھپکی دے رہا ہے۔ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر انتظار اور کرتے ہیں، اگر آقا نہ آئے نا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے چلوں گا، فرزند رسول غربت میں ہے، میں چلوں گا۔ یہ جملہ سن لیا جناب حبیب نے، حبیب زاروں کو رونے لگے، ہائے میرے آقا کی قربان، یہ غلام بھی جان دینے کے لیے تیار۔ مولا نے فرمایا غلام جا، میں نے تجھے راہ حسین میں آزاد کیا۔ کہا مولا بڑے عجیب وقت پہ آزاد کیا ہے، اب تو میں کربلا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب حبیب گھوڑے میں سوار ہوئے، کربلا کی طرف چلے، ادھر حبیب کو کوفے سے نکلے، ادھر امام حسین نے فرمایا مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً یا حبیب۔ جو احباب قریب تھے پوچھا مولا کس کا استقبال کر رہے ہیں، کس کو مرحبا کہہ رہے ہیں؟ کہا بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ کیا ہوا؟ کہا کوفے کی طرف دیکھو۔ اب جو کوفے کی طرف دیکھا تو دور گرد و غبار کا بگولا اٹھ رہا ہے۔ بھیا خاص آگے بڑھو، بیٹا اکبر میرے لال آگے بڑھو۔ کہا کیا ہوا؟ میرا دوست آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، رجل فقیر آ رہا ہے۔ دونوں آگے بڑھے، مولا عباس مولا علی اکبر۔ ادھر جیسے ہی حبیب نے آگے بڑھ کے گرد و غبار چھٹی اور حبیب قریب آئے تو کیا دیکھا؟ ثانیہ حیدر بھی کھڑے ہیں، شبیہ پیغمبر بھی کھڑے ہیں، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ ہاں یہ غلام اس لائق کب سے ہو گیا تو اس کا استقبال علی کی صورت کرے، نبی کی تصویر کرے، دوڑے ہوئے آئے، اے میرے آقا آپ پہ میرا سلام۔ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی خیام حسینی میں، احباب حسینی میں، اصحاب حسینی میں۔ جیسے ہی جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا اماں فضہ دیکھو تو صحیح، ایک ایسی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جناب فضہ باہر نکلی، آئیں، دیکھا، واپس گئی۔ مبارک ہو شہزادی۔ کیا ہوا؟ کہا آقا کا حبیب آتا ہے، بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ فرمایا اماں فضہ ذرا انہوں محمد کو بلاؤ تو۔
جناب فضہ نے انہوں محمد کو بلایا، حضرت انہوں محمد آئے، دونوں بچوں کو بلایا، قریب بلایا، میرے لاڑے لو جاؤ ادب سے حبیب کے سامنے کھڑے ہونا اور جا کے کہنا مامو حبیب آپ کو اماں سلام کہنا۔ شہزادے آئے، آنے کے بعد جناب حبیب کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا اے مامو حبیب آپ کو شہزادی کائنات علی کی بیٹی زینب سلام دے رہی ہے۔ جناب حبیب نے امامہ پھینکا، واہ غربتا واہ مصیبتا۔ بس اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ، میں مجلس تمام کر دیتا لیکن دن ختم ہو گئے، شہادتیں پوری رہ گئی۔ ایک اور مولا کا جانثار جانتے ہیں جناب زہیر ابن قین حج کر کے واپس آ رہے تھے، فاصلہ رکھ کے چل رہے تھے لیکن محضر شہادت میں نام ہے، مولا کے شہدائیوں میں نہیں ہے، یہ عثمانی ہے، لیکن ادھر جیسے ہی خیام ادھر خیمے لگائے انہوں نے، مولا نے حضرت علی اکبر کو بلایا اور کہا بیٹا تم جاؤ اور جا کے زہیر سے کہہ دو کہ میرے بابا بلا رہے ہیں۔ جناب زہیر آئے، جناب علی اکبر علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد زہیر سے کہا میں ابا عبداللہ الحسین کا بیٹا ہوں، میرے بابا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ یہ کہہ کے حضرت علی اکبر علیہ السلام واپس ہوئے۔ زہیر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہائے یہ کیا ہو گیا، اس سے کیا مطلب تھا، فرزند رسول اور مجھے بلائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس وقت ان کی بیوی نے کہا غیرت نہیں آتی، تمہیں نبی کا بیٹا یاد کر رہا ہے اور تم سوچ رہے جانے میں، ٹھیک ہے جو کہیں گے نہ کرنا لیکن سن تو لو، کم سے کم نبی کا بیٹا یاد کر رہا ہے۔ زہیر نکلے اور گئے مولا کے پاس، جو بھی گفتگو ہوئی، گئے تھے سست قدموں سے، آئے تیز قدموں سے، شادہ فرحاں آئے، اور آنے کے بعد کہا اب جو مزاج دیکھا، آنے کی روش دیکھی تو زوجہ نے پوچھا زہیر خیریت تو ہے، جانے میں اتنا تعامل تو آئے تو اتنے خوش، کہا جا میں نے تجھے طلاق دیا، بہت بڑا تاجر تھا، یہ سارے مال و اسباب میں نے تجھے عطا کیا، کوفے کا بڑا تاجر ہے، جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں فرزند رسول کے ساتھ جا رہا ہوں، میں فرزند رسول پہ اپنی جان قربان کروں گا، میں جا رہا ہوں اور تجھے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جب ہم قتل کر دیے جائیں گے تو کسی کے ناموس کے، کسی کے پردے کی حفاظت نہ ہو سکے گی، جا چلی جا۔ عزادارو اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، جب دختران پیغمبر کی چادر ہے تو پھر میری چادر کی کیا حیثیت؟ عزادارو جناب زہیر آئے مولا کے ساتھ، آخری دو جملے سنو اور مجلس تمام۔ عاشور کو قیامت گزری، زہیر نے وہ جنگ کی یزیدی لشکر کے لیے تاریخ بن گئی، زہیر کی جنگ، لیکن زہیر بھی جنگ کر کے میدان سے پلٹے بھی، اور پلٹنے کے بعد کائنات کے امام کے نماز کے آگے کھڑے ہو کے امام کو نماز پڑھوائی، اور آخر میں زہیر نے امام کے زانوں پہ جان دے دی اور کہا آقا ہم سے راضی ہے۔ کہا زہیر تم کا سلام، اے زہیر تیری قربانی آتی جائے گی۔ کربلا کا واقعہ گزرا، کوفے میں خبر پہنچ گئی شہادت کی، آخری جملہ عزادارو شہادت کی خبر پہنچی۔ ایک مرتبہ زہیر کی بیوی نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کفن دیا اور کہا یہ کفن لے جا، سب کے وارث رہے ہوں گے، سب کو کفن مل گیا ہوگا، یہ کفن لے جا، اور لے جا کے زہیر کو کفن نہ ملا ہوگا، اپنے آقا کو کفن دے دینا، کفن دے کے دفن کر دینا۔ عزادارو غلام گیا کربلا، لیکن کربلا سے واپس آیا تو کفن سمیت واپس آیا۔ اس کی بھی زہیر کی بیوی نے کہا کیسا حق نمک ادا کیا، ایک کام تجھے کہا تھا وہ بھی تو نے ادا نہ کیا کہ تو نے اپنے آقا کو ایک کفن نہ دیا، کفن دینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہا اے بیوی میں نے کفن اس لیے نہیں دیا کہ تاکہ آپ کو شرمندگی نہ ہو، نبی کی بیٹی سے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میں کفن لے کے آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بی بی لاشیں بے کفن 72 تھے، کفن ایک تھا
زندگی دو مجھے کفن نہیں دو